بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بنائیں گے منگوچیاں، جو کہ مونگ کی دال کی بنتی ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتی ہیں۔ تو یہاں پر ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو آج کی ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ ویڈیو ہماری لیٹ ہو چکی ہے کیونکہ میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، تو آج ہماری طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں انتظار کرنے سے پہلے۔ یہاں پر ہم نے مونگ کی دال کو پہلے ہی بھگو لیا تھا۔ یہ ہے 1 پاؤ کے قریب مونگ کی دال، اسے ہم نے بھگو کے رکھ لیا تھا 10 سے 15 منٹ۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے، ہلکا سا پانی ڈال کے۔ آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں، اتنی ہے جتنی میں نے رکھی ہے، زیادہ پتلی مت کریے گا، جس سے آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ اچھے نہیں بنیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہونی چاہیے کنسسٹنسی۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے، اور یہاں پر ہم اس میں 1 چاپ کیا ہوا پیاز ایڈ کر دیں گے، ساتھ ہی دھنیا پودینہ کی ہاف گڈی ایڈ کر دیں گے۔ گرین چلی 3 سے 4 کاٹ کے ایڈ کریں گے۔ 1 ٹی اسپون سالٹ ایڈ کر دیں گے۔ 1 ٹی اسپون چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دیں گے، اور ½ ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، وائٹ والا زیرہ ہوتا ہے نا، وہ ایڈ کریں گے، اور ½ ٹی اسپون گرم مسالے کا پاؤڈر ایڈ کر دیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا ایڈ کریں گے، کرش کر کے ہلکا سا، اس سے ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے پکوڑوں میں۔ تو یہاں پر اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اپنے مکسر کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ تمام مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری آواز ابھی بھی بالکل ٹھیک نہیں آ رہی، بھاری بھاری سی ہو رہی ہے، اور جو ہے اچھے سے جو ہے نا مجھے کفس بہت ہو رہا ہے، کولڈ اور زکام نزلہ۔ تو یہاں پر جو ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے۔ دیکھ سکتے ہیں اس کی اتنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، گاڑی گاڑی سی۔ یہاں پر میں نے ½ ٹی اسپون میٹھا سوڈا ایڈ کیا ہے، جو کہ میں بھول گئی تھی، تو میں نے واپس سے ایڈ کیا ہے، ویڈیو بنائی آپ کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم کڑھائی میں تیل کو گرم کر لیں گے، تیل یا آئل جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ یہاں پر ہم منگوچوں کو ایڈ کریں گے، آپ ہاتھ سے یا اسپون سے، کیسے بھی جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اس طرح ایڈ کر لیں۔ تو یہاں پر ہم تمام منگوچے کو اچھی طریقے سے ایڈ کر لیں گے۔ یہ میری مما کا ہاتھ ہے، میں نے تمام مکسر بنا کے دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے یہاں پر منگوچوں کو ایڈ کرنے کی ضد کی، تو انہوں نے اس طریقے سے ایڈ کر لیا ہے۔ ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کی طبیعت ذرا سیٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اچھی طریقے سے منگوچے ہم اس طرح ایڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہلکی ہلکی سی فرائی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں، فرائی ہو جاتی ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ پھول جائیں گی۔ اس طریقے سے جب یہ پھول جائیں گی تو آپ اس کو ٹرن کر لیں۔ اگر ان کی جو سائڈ ہے وہ سنہری ہو چکی ہوگی گولڈن، تو آپ ان کو ٹرن کر لیں، ورنہ پھر آپ کو رہنے دیں، مطلب ان کو مزید کوک ہونے دیں، تاکہ یہ اچھی طریقے سے نا سنہری ہو جائیں ایک سائڈ سے۔ اس کے بعد ان کو ٹرن کریں۔ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ جو ہے سنہری ہو چکی ہیں، تو میں ان کو ٹرن کر رہی ہوں۔ ابھی بھی مجھے ویڈیو بنانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے بولنے میں، کیونکہ میری جو آواز ہے اور نزلہ زکام سے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور کف مجھے بہت ہو رہی ہے، کھانسی۔ تو یہاں پر جو ہے ہم اچھی طریقے سے اس کو جو نا ٹرن کر لیتے ہیں۔ بس کافی ٹائم سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو آج کر لیتے ہیں اپلوڈ۔ بس بہت ٹائم ہو گیا ہے، 2 ویکس ہو چکے ہیں، تو ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر ہی دی۔ تو یہاں پر جو ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم مزید جو ہے 5 منٹ کے لیے فرائی کریں گے اس طریقے سے، تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ ڈیپ فرائی ہو جائے۔ اس کو آپ نے ڈیپ فرائی ہی کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو کم تیل میں فرائی کریں گے تو یہ چپٹی چپٹی سی ہو جائیں گی، اس طرح پھلی پھلی نہیں ہوگی، اور پھر ان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس طریقے سے ہم ان کو نکال لیں گے، اور نکال کر علیحدہ جگہ پر رکھ لیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا جو آئل ہے وہ اچھی طریقے سے فری کر کے ہم اس کو نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو ہے ہم رکھتے جائیں گے علیحدہ جگہ پہ۔ تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کس اور ریسیپی کو ٹرائی کروں، جو آپ کو پسند ہو تو میں وہ ضرور ٹرائی کروں گی۔ تو یہاں پر جو ہے اچھی طریقے سے ان کا تمام جو آئل ہے اسے نکال کے اور اس کو علیحدہ رکھ لیں گے اس طریقے سے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ، 1 ٹی اسپون سالٹ، اور ½ ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون ریڈ مرچ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر وائٹ والا، اور 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، جنجر گارلک کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، اور ½ گلاس واٹر۔ تو مسالے جو ہم نے ایڈ کرنے ہیں سالن میں، وہ ہم نے پہلے سے یہاں پر گھول کے مکسر بنا کر رکھ لیا ہے، تاکہ یہ اچھی طریقے سے ہو جائے ریڈی۔
ٹھیک ہے، تو یہاں ہم 5 منٹ کے لیے ان کو رکھیں گے اس طریقے سے. اس کے بعد ہم اس کا سالن بنائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو کڑھائی میں ہم نے فرائی کیا تھا اسی میں ہم نے آئل لے لیا ہے، وہی آئل لے لیا ہے جس میں ہم نے فرائی کیا تھا سیب. اور 1 ٹی اسپون ہم نے میتھی دانہ، 1 ٹی اسپون وائٹ زیرہ ایڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، پاؤڈر نہیں، ویسے ہی ایڈ کر دیا ثابت. تو یہاں پر جو ہے ہم اس کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے لائٹ سا. اور ایک اسمال سائز کا پیاز ایڈ کر دیں گے گرائنڈ کر کے. اور اس کو کوک کریں گے اتنا کہ یہ جو ہے مطلب براؤن یا گولڈن لک میں آ جائے. ٹھیک ہے، جب یہ براؤن یا گولڈن لک میں آ جائے گی اس طریقے سے تو یہ اچھی طریقے سے کوک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اتنا ہی کوک کرنے کے بعد مزید کوک نہیں کرنا. 2 سے 3 ٹماٹر کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اسے مسالے وغیرہ ایڈ کریں گے. پہلے آپ نے اس کو اسی طریقے سے 2 سے 3 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اسے مسالے ایڈ کرنے ہیں. مسالے کا جو مکسر ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ہم ایسے ہی ایز اٹ از ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے. ٹھیک ہے، اب جو ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے، مطلب مسالوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اسے 5 سے 10 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے. ٹھیک ہے، مسالے جب اچھے سے پک جائیں گے اس کے بعد ہم دیگر چیزیں وغیرہ ایڈ کریں گے اس میں. اوکے، تو یہاں پر ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا. اس کے بعد ہم اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے کوک کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اپنے مسالے کو دیکھ لیتے ہیں. مسالہ جو ہے ہمارا کوک ہو چکا ہے، دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آ چکا ہے. میں نے یہاں پر ½ کپ دہی ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے مکس کریں گے. دہی کو آہستہ آہستہ مکس کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو مزید کوک کریں گے کیونکہ دہی کو بھی ہمیں کوک کرنا ہے اور پانی بھی ہلکا سا ہمیں خشک کرنا ہے، ڈرائی کرنا ہے. ہم مسالوں کو بھی تھوڑا سا اور کوک کرنا ہے تو ہم اس کو دہی ڈال کے اور اچھی طریقے سے پکائیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. ٹھیک ہے، اور برتنوں کو بھی صاف رکھیں چاروں طرف سے تاکہ گندا نہ لگے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو کوک کر لیں گے اور 1 گلاس پانی ڈال کر. ٹھیک ہے، اور 10 منٹ کے لیے کوک کریں گے. تو دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو مسالہ ہے اس کا پانی اتنا ہے اور آئل اوپر آ چکا ہے اور دہی اور مسالے جو ہیں وہ پک چکے ہیں. تو یہاں پر ہم منگوچیا ایڈ کریں گے. اچھا، پانی اس کا اتنا ہے، منگوچیا ہم ڈال دیں گے تو مزید جب منگوچیا ڈلیں گی تو اس کا پانی جو ہے وہ خشک کر لیں گی اور پانی جو ہے کم ہو جائے گا. تو آپ مزید پانی اوپر سے ایڈ کریے گا جتنا آپ کو چاہیے شوربہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سارے منگوچیا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے. جتنا پانی آپ کو چاہیے آپ اتنا پانی پہلے سے ایڈ کر لیں. بعد میں جو ہے آپ منگوچیا ڈالنے کے بعد جب پانی ڈرائی ہو جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا، صحیح شوربہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر آپ نے پانی کو ایڈ کرنا ہے پہلے، یا جب منگوچیا ڈالیں تب پانی آپ ہلکا سا ایڈ کر لیں اس میں جتنا آپ نے شوربہ چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اسے کوک کریں گے 5 منٹ کے لیے. تو دیکھ لیتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے کتنا ڈرائی ہو چکا ہے، مطلب دیکھ سکتے ہیں آپ کی منگوچیاں پر نظر آ رہی ہیں. تو یہاں پر ہم سوکھی میتھی ایڈ کریں گے مسالے کی، اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ اچھے سے انہینس ہوتا ہے، بہت مزہ اور ٹیسٹی ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم دھنیا ایڈ کر دیں گے اوپر سے خوشبو کے لیے، ذائقے کے لیے. میں دھنیا اپنی ہر ریسیپی میں ایڈ کرتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہماری ریسیپی ہو چکی ہے ریڈی، جو کہ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ریسیپی پسند آئے، ویڈیو پسند آئے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اور دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.